ولا شریعت بعد شریعته ولا أمة بعد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأحبابہ وأزواجہ وأتباعہ وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكبير من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی حمد و ثنا تعریف و تسبیح مدح و ستائش کے بعد اسی ارحم الراحمین غفور الرحیم کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ اے مولا کریم ہم تمام حاضرین و سامعین کی طرف سے بھی روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی اپنے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد انگنت بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج روئے زمین پر تمام مسلمانوں کے دل
بہت زیادہ زخمی، مجروح، مغموم اور مکروب ہیں۔ یہ جو ملعون پیری جونز اور دوسرے لوگوں نے حضور کی گستاخانہ فلم جو ہے وہ بنائی ہے، اس پر پورا عالم اسلام، روئے زمین کا ہر مسلمان سراپا احتجاج ہے، کیونکہ حضور کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی تکریم، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا ہے۔ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ تم لوگ میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کا احترام کرو، اور جو نور ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا ہے یعنی قرآن پاک، اس کی اتباع کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں عرش کی بلندیوں سے یہ بھی اعلان فرمایا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے نزدیک اللہ کا نبی اور رسول جو ہے وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور سرکار دو عالم، نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر اعظم، قاضی اکرم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے یہ اعلان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دنیا جہان کی ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب اور عزیز نہ رکھے۔ تو گویا الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ ہر مسلمان سمجھتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل۔ اور کسی اللہ والے نے یہ بھی کہا ہے کہ توہین رسالت کی مذمت نہ کرے جو، توہین رسالت کی مذمت نہ کرے جو حق بات ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اور سرکار دو عالم سے محبت نہیں جس کو، وہ شخص سبھی کچھ ہے مگر مسلمان نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی، پکی، حقیقی اور عملی محبت بھی عطا فرمائے، اور اس محبت کے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تقاضے اور ذمہ داریاں بھی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں بہت اچھی طرح پیوست کر لینی چاہیے، اپنے دل و دماغ میں بڑی مضبوطی سے اس کو جما لینا چاہیے کہ ہماری محبت بھی اور ہماری عداوت وہ بے مہار نہیں، بات کو سمجھیں، بے مہار نہیں، بے لگام نہیں، بے ضابطہ نہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی آئین نہ ہو، جس کے لیے کوئی اصول نہ ہو۔ ہم مسلمان، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چوبی گوئے مسلمان لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را
جب میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو کہتا ہوں مسلمان ہوں، تو جب کلمہ کی مشکلات میرے سامنے آتی ہے تو میں لرز جاتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور ان ساری مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، بات یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیں حضور علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد ہم بے لگام اور مادر پدر آزاد نہیں رہتے۔ ہمیں آزادیاں اتنی ہی حاصل ہوتی ہیں جتنی اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی ہوئی ہیں، اور جہاں جہاں اللہ رسول نے روکا ہے وہاں ہمیں رکنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کہا، ان کی صورت ایسی تھی، کیفیت ایسی تھی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، اور جہاں کر دیا نرم نرما گئے۔ جدھر سے روک دیا ادھر سے رک گئے، جدھر چلنے کا حکم دیا ادھر چل پڑے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی اپنی مرضیاں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ مرضی اگر ہوتی ہے اس کی تمام زندگی میں تو وہ عرش والے خدا کی ہوتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو یہ جو آج دنیا کے کفار کر رہے ہیں، جو استہزاء کر رہے ہیں، جو کارٹون بنا رہے ہیں، جو گستاخانہ خاکے بنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اور یہ جو فلمیں بنا رہے ہیں اور پھر چلا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے مسلمانوں کو اشتعال دلانا، مسلمانوں کو انگیخت دلانا، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا، مسلمانوں کو روحانی اور ذہنی اذیت پہنچانا۔ ان کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا، اور توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، یہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اللہ کے قرآن کو کوئی بھی گسند پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اصل میں یہ حرکتیں ایسی اس لیے کر رہے ہیں کہ دلائل و براہین کے میدان میں اور عقل کے میدان میں، علم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں، عدل و انصاف دنیا کی کسی عدالت میں چلے جائیں، اس میں یہ لوگ اپنی مذہبوں کی اور اپنے اپنے راستوں اور طریقوں کی جنگ ہار چکے ہیں، اور اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کی سیرت مطہرہ طیبہ مبارکہ کا مقابلہ کوئی کسی صورت ممکن نہیں رہا۔ اس لیے وہ ان اونچے ہتھ کنڈوں پر اور غلط حرکتوں پر کر رہے ہیں کہ اس طرح شاید ہم کامیاب ہو سکیں، مگر اس طرح مشرکین مکہ بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے اور یہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم جو لوگ مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے دائرہ کار میں رہ کر وہی طریقہ اختیار کریں جو عرش والے خدا نے بتلایا ہے اور جو مدینے والے مصطفیٰ نے کر کے بتایا۔ اب دیکھیں یہ قرآن ہے، یہ اس زمانے میں آیات نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام کو کوئی کہتا تھا ساحر ہے، کوئی کہتا تھا جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیغمبر ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس وقت کہا جب حضور کا دل بڑا زخمی ہوتا، آپ کو بڑی قوت پہنچتی، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے یہ آیات نازل کرتے تھے حضور کو تسلی دینے کے لیے۔ حضور کو بھی یہ زخم پہنچائے گئے، اور جب انتہا ہو گئی حضور علیہ السلام پر الزامات کی بوچھاڑ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی پاگل، کوئی دیوانہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الحجر سارے حضرات نوٹ فرمائے، اپنے
اپنے دل و دماغ میں سورۃ الحجر 14واں پارہ سورہ پاک کی آخری آیات، آپ میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ آپ ان آیات کو نکالیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں پر ہمیں کیا لائے عمل دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کو کیا لائے عمل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ اسی طرح صبر کریں ان ساری چیزوں پر جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء اور رسل جو ہیں وہ صبر اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اور پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے غصے سے، اشتعال سے اور یہ انگیخت ہونے سے روکنے کے لیے قرآن پاک میں یہ نازل فرمائی آیت مبارکہ مقدسہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیارے رسول، یہ جو غصہ ہوتا ہے، یہ جو اشتعال ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور رحمت جو ہوتی ہے، جو عقل مندی اور دانائی ہوتی ہے، جو تدبر ہوتا ہے، جو ہوش مندی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا جب کبھی کسی کی غلط حرکت پر آپ کو غصہ آئے، اشتہار آئے، تو آپ کیا کریں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ کی پناہ طلب کریں، کیونکہ اس غصے میں آ کر بندہ غلط کام کرتا ہے، جوش میں آ کر بندہ ہوش کو گاڑتا ہے۔ آپ کی ایسی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں فَاسْتَعْ، یہ سورۃ الحجر کی آخری آیات ہے، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے پیغمبر آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، وہ اللہ کے احکام آپ کھل کر بیان کرتے رہیں، کھل کر بیان کرتے رہیں، نتائج کی پرواہ کیے بغیر، ادھر ادھر کی آوازیں جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں وہ سنے بغیر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے چلے جائیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کریں، اعراض کریں، اعراض کریں۔ آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا، کتے بھونکتے رہتے ہیں اور مسافر منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ اپنا کام جاری رکھیں، اے میرے حبیب یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، ان کے لیے آپ کی طرف سے اللہ کافی ہے۔ سارے حضرات کہیں سبحان اللہ، اللہ کافی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان کے لیے آپ کی طرف سے اللہ کافی ہے۔ اور پھر فرمایا الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ جو آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ جو لوگ مشرک ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو حاجت روا اور مشکل کجا بنا رہے ہیں، اوروں کو معبود اور مسجود بنا رہے ہیں، فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان دونوں طبقوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوستو، بھائیوں، عزیزو، پھر آگے بتایا آپ ان کے مقابلے میں کریں کیا، آپ ان کے مقابلے میں کیا کریں؟ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ ان کی طرف مت دیکھیں، آپ عرش والے خدا کی طرف دیکھیں، آپ ان کی باتوں کی طرف مت دھیان دیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اللہ پر توکل کریں، اور جو رب آپ کو کہتا ہے وہ کرتے رہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اللہ کی تعریفیں بیان کریں، اللہ کی تسبیحیں بیان کریں، اللہ کی حمدیں بیان کریں، اور وَاسْجُدْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل کر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اس
وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں جب تک وہ یقینی وقت نہ آ جائے جو سب انسانوں کے لیے آنا لازمی ہے، یعنی آپ کی وفات، آپ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور اسی طرح یہ جو کفار طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، آپ کی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، اور تانے دیتے تھے جو ہی آپ کی وفات ہوگی آپ کا مشن بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، بہت زیادہ بہتریاں عطا فرمائی ہیں، اتنی بہتریاں عطا فرمائی ہیں جتنی ہم نے کائنات میں اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ ہم نے وہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں جو ہم نے پہلے نہ کبھی کسی کو دی ہے، نہ آئندہ کسی کو دیں گے۔ آپ کو وہ شانیں، آپ کو وہ کمالات، آپ کو وہ فضیلتیں، آپ کو وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی ہے، نہ آئندہ کسی کو ملنے والی ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے لایا عمل دیا ہے، لایا عمل دیا ہے اللہ نے، اور فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ جو باتیں کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں ان کو، فرمایا آپ کیا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانیاں دیں۔ اگر آپ یہ کام کرتے رہے تو ان شانک هو الابتر، یہ یقینی بات ہے کہ آپ کے دشمن ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے اور بے نام و نشان ہو کر رہیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہی لایا عمل اختیار کر لیں، اور اب جو پاکستان میں ہوا ہے، اور میں معذرت کے ساتھ ہمارے جذبات الگ ہیں، جذبات مسلمان کے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کا غصہ، مسلمان کی خوشیاں، مسلمان کی محبت، مسلمان کی عداوت، وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن اور سنت کے دائرے میں رہے تو تب ہی کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارا مقدر بن سکتی ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کے دائرہ کار سے باہر نکل کر اپنی منمانیاں کریں، اور ان اپنی منمانیوں میں چاہے ہماری محبت سچی ہی کیوں نہ ہو، اپنی منمانیوں میں اپنا غصہ نکالنے کے لیے اگر ہم غلط طریقے اختیار کریں، ان میں اسلام کی اور مسلمانوں کی کامیابی نہیں بلکہ ناکامی سامنے آتی ہے۔ نتیجے کے طور پر اب یہ جو اس مسئلے میں چند لوگوں نے بدماشی کی، ملعونانہ فعل سر انجام دیا، اس میں سب لوگ شامل نہیں۔ ہم کہتے ہیں سب عیسائی ہوں گے، سب یہودی ہوں گے، مگر سب لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، چند لوگ ہیں۔ ہمیں اپنی غلط حرکتوں سے اور غیر قانونی اقدامات سے اور غیر شرعی اور غیر جو نبوی طریقے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ان لوگوں کو تقویت نہیں دینی چاہیے، اور بلکہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیں رب کا قرآن بتلاتا ہے اور پیغمبر کا فرمان بتلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہر سطح بڑا منظم احتجاج کرنا چاہیے، بڑا مؤثر احتجاج کرنا چاہیے۔ بہت ہی اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر ایسا کوئی مرحلہ آ جائے تو پھر بھی آپ کو لڑائی بھی لڑنی ہے یا مقابلہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی خوبصورتی اور حسن و جمال کے ساتھ، اس میں بھی دنیا کہے کہ کیا شان ہے اسلام کی، دیکھو کس طرح اخلاق ہیں ان کے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ذرا پوری توجہ سے دھیان سے۔ کئی دفعہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت سیدنا عثمان کے زمانے میں، حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، کئی دفعہ باہر کے لوگوں نے، سفیروں نے غلط کام کیے جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تھے، پکڑے گئے۔ یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اگر اسلام میں سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا، لیکن اسلام میں سفیروں کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، سفیروں کا قتل تو درکنار، میں کیا کہنے لگا ہوں،
سفیروں کا قتل تو درکنار، کسی بھی بے گناہ اور بے خطا آدمی کو قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ ذرہ برابر بھی اس کو نقصان پہنچانا، جس شخص کے بارے میں یقینی طور پر محکم طور پر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ بھی اس جرم میں شریک ہے، اس کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانا اور ایذا پہنچانا اسلام میں جائز ہے۔ اسلام اس طرح کا ہمیں راستہ نہیں بتلاتا کہ جرم کسی کا ہو اور سزا کسی کو ملے۔ اب ہمارے پاکستان میں مظاہرے ہوئے ہیں، محبت رسول کا مظاہرہ ہوا ہے، عشق رسول کا یوم منایا گیا ہے، مگر جو وہاں قتل و غارت ہوئی ہے، 20-25 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، سینکڑوں سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، ہزاروں گاڑیاں جل گئی ہیں، املاک جل گئی ہیں، مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان مارے گئے ہیں۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے یا عشق رسول؟ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو، اپنی محبت کو، اپنے پیار کو قرآن و سنت کے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم کنٹرول میں رہیں، اخلاق کی حدود میں رہیں اور اللہ رسول کی بتلائے ہوئے اصولوں کی حدود میں رہیں، تو ہم یہ اخلاقیات سیکھ لیں، تو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ پھر اللہ کا وعدہ آ چکا ہے، وہ جو اللہ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ پوری دنیا کے کافر جو ہیں وہ اپنی پھونکوں سے اگر مل کر نور اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں تو چاہے ان کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اللہ اپنے نور کو ساری دنیا پر غالب کر دے گا۔ انشاءاللہ ہمارا یقین اسلام اللہ کا کامل و مکمل دین، حضور کی ذات گرامی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے، اور امام کائنات علیہ السلام کو حضرت اگر اجازت ہو تو 2 منٹوں میں 2 باتیں، حضور کا اسوہ حسنہ وہ نہ رہ جائے۔ اس سلسلے میں آپ بیٹھے ہیں صفا پہاڑی کے اوپر، غور و فکر فرما رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ابو جہل آ گیا، اس نے آ کر اشتہار دلایا حضور علیہ السلام کو کہ اچھا اب یہاں باہر آ کر پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر آیتیں جوڑ رہے ہو اور وہاں جا کر کہو گے کہ یہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے۔ حضور نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس نے پھر اسی طرح کی غلط بات، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے تیسری دفعہ بات کی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا تھپڑ رسید ہوتا ہے اگلے کے منہ پر کہ وہ بکواس کرتا رہے اور آپ اس کی آواز کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاموشی پر وہ اشتعال میں آگے کہ کمال ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میری بات کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ اس نے پتھر مارا، حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، سر سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت امیر حمزہ کی لونڈی نے یہ منظر دیکھا، وہ چیخیں مارتی ہوئی روتی ہوئی حضرت امیر حمزہ کے پاس گئی اور اس نے کہا اے کاش اگر آج محمد کا باپ عبداللہ زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کہ ابو جہل کو کس طرح حضور کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کی ہمت ہوتی۔ حضرت امیر حمزہ وہ حضور کے حقیقی چچا تھے، وہ دوڑے، انہوں نے کمان اٹھائی، تلوار اٹھائی، ابو جہل کے پاس سیدھے گئے، مار مار کر اس کو زخمی لہو لہان کیا، اور جتنا اس نے حضور کو زخمی کیا تھا اس سے ڈبل ٹربل اس کو زخمی کر کے آپ حضور کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو صحابہ کرام جو ہیں اور حضرت زینب وہ آپ کے زخم میں ریشم جلا کر اس کی راکھ بھر رہی تھی تاکہ زخم بند ہو جائے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے چچا کو دیکھ کر۔ ابو جہل نے پتھر مارا، زخمی ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، روئے نہیں، لیکن جب اپنے چچا کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا بھتیجے رو نہ، آپ کوئی اکیلے نہیں ہیں، آپ کا باپ نہیں ہے تو ہم موجود ہیں، میں یوں ہی نہیں آیا، تیرا بدلہ لے کر آیا، جتنا اس نے تمہیں زخمی کیا ہے میں اس سے ڈبل اس کو زخمی کر کے آیا۔ حضور نے فرمایا چچا میں انتقام لینے کے لیے اور بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میری محبت اگر تمہارے دل میں ہے۔ حضرت حمزہ غصے
کہ جتنے آپ کے دشمن ہیں میں ان کے گھر اجاڑ دوں؟ آپ فرماتے ہیں میں اجاڑنے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کو آباد کرنے کے لیے آیا۔ وہ کہتے ہیں اگر تم کہو تو میں ان کی بیویوں کو بیوہ بنا دوں، ان کے بچوں کو یتیم بنا دوں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں چچا جان، میں ایسے کام کرنے کے لیے نہیں آیا، تو آپ بتائیں بھتیجے میں آپ کے لیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا آپ کے دل میں اگر میری محبت ہے اور اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کلمہ پڑھے اور دائرہ اسلام میں داخل۔ یہ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دوسرا واقعہ، ثمامہ بن عسال نجد کا بادشاہ، جب وہ مسلمان ہو گیا، لمبا واقعہ ہے میں شارٹ کٹ کرتا ہوں، جب وہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہوتے ہی جب وہ واپس گیا، اس نے جاتے ہی تمام تاجروں کو جمع کیا۔ اس نے کہا آج کے بعد مکے والوں کے پاس غلہ، گندم، اناج ایک دانہ بھی نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، جنہوں نے حضور پر، آپ کے صحابہ پر ظلم و جبر کیے اور ان کو وہاں سے مکہ سے نکالا۔ آج کے بعد ایک دانہ نہیں جائے گا۔ اور مکے والے بھوکا مرنا شروع ہوئے۔ اب بار بار سفیر بھیجتے ہیں، وفد بھیجتے ہیں ثمامہ بن عسال کے پاس، اور وہ کہتا ہے خبردار میرے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب گندم اگر تمہیں ملے گی تو محمد کی جوتیاں سے ملے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ پریشان ہے کہ حضور کو تو ہم نے یہاں سے نکالا ہوا ہے، ان کے پاس جائیں تو کون سا منہ لے کر جائیں، مطالبہ کریں تو کس طریقے سے کریں۔ اب بڑے دن تو سوچو بچار میں گزر گئے، بھوک سے بچے بلک رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، اب کسی طرف سے گلہ نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ خود نہ جاؤ، خط لکھ دو، اگر حضور کو رحم آ گیا تو تمہاری بات بھی پوری ہو جائے گی، شرم بھی رہ جائے گی، اور اگر نہ آیا، حضور نے نہ مطالبہ مانا تو تم کہہ دینا ہم نے خط لکھا ہی نہیں، دونوں طرف سے۔ تو یہ انہوں نے خط لکھا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رو رو کر خط سنا، اور خط کا جواب مکے والوں کو نہیں دیا۔ ثمامہ بن عسال کو لکھا کہ جو ہی میرا یہ خط پہنچے فوری طور پر اہل مکہ کے لیے غلہ روانہ کر، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، خدا کے گھر کے مجاور ہیں اور میرے رشتہ دار ہیں، اور مومن اور مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی ناراضگی میں آ کر لوگوں کے لیے کھانا پینا بند کر دے اور ان کے لیے انسانیت کے اصول جو ہے وہ ختم کر دے۔ آپ نے دیکھا ہے ایک آخری بات 1 منٹ کی، حضور علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے آپ کا نام بدل دیا اور مسلمان کہنے لگے کہ ہم محمد کا نام لے کر گالیاں دیتے ہیں تو وہ گالی تو بنتی نہیں، محمد کا معنی تو یہ ہے کہ تعریف کیا گیا، اور ایک طرف ہم کہتے ہیں تعریف کیا گیا، دوسری طرف ہم تردید کرتے ہیں، تو یہ بات بنتی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ان کا نام بدل دو، محمد کی بجائے مزمم کہا ہے۔ اب صحابہ آئے بڑے پریشان، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی۔ انہوں نے آپ کا نام مزمم رکھ کے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری گالیاں مجھ سے ٹال دی ہیں، میرا نام تو محمد ہے، آپ وہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے کون نہیں۔ آپ نے اندازہ کیا ہے یہ اخلاق محمدی ہے، یہ حضور کے اخلاق تھے، اخلاق عالیہ تھے، یہ اصول تھے، یہ کردار کی بلندی تھی، یہ صبر و تحمل تھا، یہ برداشت تھی، آپ کبھی بھی اشتعال میں نہیں آئے۔ اسی وجہ سے کہنے والے نے کہا کہ جو بدترین دشمن تھے یہ کہتے سرکشان تند خو دربار میں آئے، یہ کہتے سرکشان تند خو دربار میں آئے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہے۔ یہی روش ہمیں اختیار کرنی ہوگی، اور یہ یاد رکھیں جو شخص جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اشتعال میں آ جاتا ہے، وہ کبھی اپنے بلند مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اور وہ غصے میں اشتعال میں آ کر غلط اقدامات کرتا ہے
جس کا فائدہ دشمن اٹھاتے ہیں، آپ کو ہمیشہ جوش کے ساتھ ہوش میں رہنا چاہیے اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غلط کام کا نتیجہ کبھی بھی صحیح نکل سکتا نہیں ہے، اور صحیح کام کا نتیجہ کبھی غلط نہیں نکل سکتا۔ یہ نظام فطرت ہے کہ آپ کام صحیح کریں گے تو جلد یا بدیر اس کا نتیجہ بھی صحیح نکلے گا، اگر آپ کام غلط کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی غلط نکلے گا۔ یہ ایک جو ہے میں آپ کو آخری بات بھی سنا دیتا ہوں۔ قاری صاحب اور حضرت اپنا حاجی صاحب کا میں مشکور ہوں، انہوں نے مجھے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی نیکیاں قبول فرمائے۔ سننا سنانا یہ بھی حضرت قاری صاحب کی فراخ دلی ہے، حاجی صاحب کی، کہ آنے والے مہمانوں کی عزت تقریب کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول، جوانان جنت کے سردار، اور ایک بندہ آ کر، غلبہ اسلام کا زمانہ ہے، مدینہ شریف ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور گالیاں دینی شروع کی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو جو گالیاں دی جا رہی تھی کس قدر گستاخی اور بے ادبی تھی۔ وہ تو رسول اللہ کو بھی، آپ کی والدہ محترمہ کو بھی، حضرت علی کو بھی، سب کو جا رہی تھی، گالیاں دینی شروع کر دی۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا رخ موڑ لیا، ادھر کو رخ موڑ۔ وہ بندہ جو بھیڑ تھا ادھر سے ہو کر سامنے آ گیا، اس نے کہا میں گالیاں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں اور کسی کو نہیں، تم نے اپنا منہ ادھر کر لیا، میں اور کسی کو گالیاں نہیں دے رہا، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں۔ اب آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم اگر ہوتے تو کیا جواب ہوتا؟ غور کریں، لیکن وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم مجھے ہی گالیاں دے رہے ہیں، لیکن سنو، جیسے جیسے تم گالیاں دیتے جا رہے ہو میں ساتھ ساتھ ہی تمہیں معاف کرتا چلا جاؤں۔ یہ اس طرح دنیا غالب آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اخلاق نبوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے اشتعال میں آ کر نہیں، اصولوں پر کاربند ہو کر اور بڑے پن کا مظاہرہ کر کے اور غصے کو کنٹرول کر کے تحمل اور برداشت کے ذریعے ہوش مندی سے، حکمت عملی سے، منصوبہ بندی سے اقدامات عملی کر کے حضور دنیا میں غالب آئے ہیں۔ ہمیں بھی اسی نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اگر ان کی گدائی کر سکو گے تو جہاں کی رہنمائی کر سکو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔